إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. عزیزان محترم، ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے. ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار، اور اول کے معنی ہوتے ہیں پہلا. گویا اس کا میننگ یہ ہوا فرسٹ اسپرنگ، پہلی بہار. اس مہینے میں سیرت نگاروں اور مورخین کے اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہوا. اس لیے آپ کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں. آپ آخری نبی، آپ کی کتاب آخری کتاب، آپ کی شریعت آخری شریعت، اور وہ شریعت جس کو اللہ تعالیٰ نے تکمیل کا اعلان فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل اور کمپلیٹ کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا، میں اس سے راضی ہو گیا، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی. تو وہ اسلام اور وہ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر کچھ ایسے احسانات فرمائے ہیں جن کی مثال
نہیں ملتی، جیسے توحید اب کا اور توحید رب کا اعلان کیا۔ توحید رب کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے ساتھ کوئی شریک اور کوئی پارٹنر نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وإلہکم الہ واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ توحید کا مضمون اس مختصر صورت کے اندر انتہائی جامعیت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کا ہمسر اور اس کی مثال کوئی نہیں۔ توحید آپ دیکھیں دوسرے مذاہب کے اندر جو آسمانی مذاہب تھے اس میں بھی توحید ختم ہو گئی۔ عیسائیت، کرسچینٹی یہ آسمانی مذہب ہے، لیکن بعد میں جو تحریفات اور چینجز ہوئی اس میں توحید کو ختم کر دیا گیا، اور ماننے والوں کو ایک ایسا پزل، ایک ایسا معمہ دے دیا گیا کہ لوگ حیران ہیں، کہتے ہیں 3 مل کر 1 بن گیا، اور یہ ایک ہی کے 3 حصے ہو گئے، ٹرینیٹی جس کو کہتے ہیں، 3 مل کر ایک خدا کا تصور، یہ عیسائیت میں ہے۔ مشرکوں کو دیکھیں تو ایک نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں کے حساب سے ان کے معبود ہیں۔ دنیا میں ہر چیز جو نفع کی ہے یا کوئی عظیم ہے یا نقصان کی ہے، سب کے آگے جھک رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا اللہ ایک ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ عظیم اور شریف جو پیشانی ہے وہ اللہ ہی کے آگے جھک سکتی ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔ اور ساتھ میں جوڑ دیا توحید اب کا اعلان۔ توحید اب کا مطلب تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے رشتے میں جا کر جڑ جاتی ہے، اور یہ سب کے سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی مذکر، ایک ہی مؤنث، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یہ جو خاندان، یہ جو قبیلے اور ٹرائبز بنائے، یہ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، باقی انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں یہ تصور نہیں ہے۔ یہودیت آسمانی مذہب ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سپیریئر کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، وہ کہتے ہیں ہم یعنی یہودی اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چاہے ہم جتنے گناہ کر لیں جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، ہاں صرف 40 ڈیز 40 دن جو ہمارے باپ دادوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی اس کی وجہ سے 40 دن ہم کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تمام انسانوں میں اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں وہ۔ ہندوؤں میں دیکھ لیں 4 حصے کر دیے گئے، برہمن، ویش، کھتری اور شودر۔ برہمن اپنے آپ کو تمام انسانوں میں سوریہ ونشی کہلاتے ہیں کہ ہم ان کا جو معبود ہے اس کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودروں کو سب سے نیچا سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کے سائے تک کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کسی چیز کو وہ ہاتھ لگا لیں تو وہ ناپاک تصور کی جاتی ہے۔ کسی شودر کی یہ مجال نہیں کہ برہمنوں کے مندر میں بھی داخل ہو سکے، ان کے کنویں سے پانی پی سکے، اس کی مجال نہیں۔ یہ انسانوں کے اندر تقسیم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ لا فضل لعربی علی عجمی،
کسی عربی کو محض عربی ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو گورے ہونے کی وجہ سے کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بدین و تقوی، فضیلت کا معیار اگر ہے تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ گویا جس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہیں اس کا درجہ بڑا ہوا ہے، اور جس کی زندگی میں اللہ کے احکام نہیں وہ پست درجہ ہے، کم درجہ ہے وہ۔ اس بات کو آپ نے صرف تھیوری کی شکل میں پیش نہیں کیا بلکہ پریکٹیکل عمل کر کے بتایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، حبشی النسل تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان سے کہا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اس منظر کو دیکھ کر قریش کے سردار حیران ہو گئے۔ کچھ کی زبان سے نکلا اچھا ہوا میرا باپ اس منظر کے دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ کچھ لوگوں کی زبان سے یہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کے سوا کوئی نظر نہیں آیا۔ دیکھیے عمل کر کے دکھا دیا کہ ہمارے ہاں حبشہ سے آئے ہوئے بلال کی بھی قدر و قیمت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ایک موقع پر کچھ لوگ آئے، چوری کا کیس تھا، جس عورت نے چوری کی تھی وہ پکڑی گئی تھی، وٹنس سے ثابت ہو چکا تھا، ایویڈنس آ چکے تھے، اب صرف ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری کرنا تھی۔ کچھ لوگ آئے اور سفارش کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عورت کو معاف فرما دیں، یہ اس کا خاندان بہت شریف خاندان ہے، بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہا، غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئی، تم سے پہلی امتوں پر اس لیے بھی عذاب آیا تھا کہ ان میں سے جب کوئی شریف آدمی یا اعلیٰ خاندان کا آدمی جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کم درجے کا کوئی آدمی گناہ کرتا تھا تو اس پر سزا دی جاتی تھی۔ قسم خدا کی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے صرف تھیوری نہیں، عملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا احسان کہ تمہارا اللہ بھی ایک، معبود بھی ایک، تمہارا باپ بھی ایک، آدم علیہ السلام میں تم سب جا کر مل جاتے۔ انسانوں کی کوئی تقسیم نہیں، ان کے درجے فضیلت بزرگی ان کے پرہیزگاری کے اعتبار سے ہوگی۔ تیسرا احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ سماج میں سب سے کمزور سمجھے جانے والی عورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام دیا۔ آج جو ویمن رائٹس کے نام پر چلا رہے ہیں، آپ ان کے مذاہب کی تاریخ پڑھیں، اس انسان عورتوں کو انہوں نے انسان بھی نہیں سمجھا تھا۔ اس پر بحثیں ہوتی تھی، کانفرنسیں منعقد کی جاتی تھی کہ عورت انسان میں شامل ہے یا کوئی الگ مخلوق ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حق ہیں۔ اس وقت قرآن کا یہ اعلان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں۔ انسان باہر دوستوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کر لیتا ہے، اجنبیوں کے ساتھ میٹھی بد زبان استعمال کر لیتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے گھر کی، گھر میں گھر والوں کے ساتھ، تو پھر وہ شیر بن کر اور باس بن کر رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں، خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں۔ اور عورت کو تمام حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا۔ بیٹی ہوئی، آپ نے فرمایا بیٹی ہونا اللہ کی طرف سے ایک نیکی ہے، اور مبارک ہے وہ عورت جو اپنے پہلا بچہ جو اس کا پیدا ہو بیٹی پیدا ہو۔
جب وہ ماں بیوی بنی تو فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ جب وہ ماں بنی تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ گویا تمام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام دیا۔ اس کے بعد آئیے دوسرا ایک طبقہ جس کو اس زمانے میں غلام کہا جاتا تھا، ایک عرصے تک ان کا کوئی مقام نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوالکم اخوانکم، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے اپنے غلام پر ناراض تھے اور سزا دے رہے تھے، اس کو لکڑی سے مار رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے، آپ نے دیکھا تو فرمایا یا ابا مسعود للہ اقدر منک علی هذا الغلام، ابو مسعود جس قدر تم کو اس غلام پر اتھارٹی ہے اور قدرت حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ ڈنڈا چھوٹ گیا اور اسی وقت انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابو مسعود اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے اس وقت جہنم کی آگ تم کو پکڑ لیتی۔ غلاموں کے ساتھ یہ سلوک۔ اور آپ دیکھیں اسلام نے ایک جو بڑا احسان کیا ہے، دین اور دنیا کو ساتھ کر دیا۔ اسلام سے پہلے کے مذاہب میں آپ دیکھیں دنیا دار الگ اور ریلیجس پرسن الگ، دین اور دنیا ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر دیندار بننا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہندوؤں کے اندر جوگ لینا پڑتا تھا، سنیاس لے لینا پڑتا تھا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو، جنگل میں جا کر رہو تب دیندار بنو گے، یا مندر میں اپنا گھر بنا لو، نن اور سنیاسی بن کر رہو، جوگی بن کر رہو۔ لیکن اسلام نے کہا کہ اسی دنیا کے اندر تمہارا دین بھی ہے۔ ایک آدمی ملازمت کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، وہ اس کا دین ہے۔ اگر تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہے، یہ اس کے لیے دین ہے۔ حتیٰ کہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، کھانا جو کھا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس کا کھانا عبادت، سو رہا ہے اس طریقے کے مطابق اس کا سونا عبادت، ایوری تھنگ، ہر چیز اس کی عبادت بن جائے گی۔ پہلے یہ تھا کہ کوئی بادشاہ ہے تو یہ دنیا دار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ بھی ایک ولی بن سکتا ہے، بادشاہت کے ساتھ ساتھ نظام حکومت بھی چلا رہا ہے اور ولی بھی بنا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ مساوات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسانات کیے دنیا پر، اس میں سے ایک احسان یہ بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام نبیوں کی سردار، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ آپ کی آمد، آپ کی پیدائش یقیناً یہ واقعی قابل رشک ہے۔ کچھ لوگوں نے اس مہینے میں کوئی جشن منا لیا ہے، حالانکہ آپ سنتے ہوں گے، جو بوڑھے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس تاریخ کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ اب بھی بہت سے علاقوں میں ہندوستان، پاکستان میں 12 وفات کہتے ہیں اس کو۔ گویا 12 تاریخ کو وفات کی تاریخ تھی، لیکن اب دیکھا کہ دوسرے لوگ جشن منا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی جشن منانے کے لیے نہیں، تو انہوں نے اس کو میلاد کی تاریخ کر دی اور اس دن جشن اور سیلیبریشن شروع کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کرسمس جو منایا جا رہا ہے، عیسائیت کے شروع کے 300 ایئرز، 300 سال اس سے خالی ہیں، کوئی کرسمس نہیں تھی۔ پادریوں نے یہ سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کچھ کیا جائے، کچھ دینی تعلیمات پیش کی جائیں، تو ایک دن انہوں نے خاص کر دیا اور کہا کہ چلو 25 دسمبر کو کرسمس منانا ہے۔
اور اس دن ہم کیا کریں گے؟ چرچ میں جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے اور ان کی تعلیمات سنائیں گے جو ان کی ٹیچنگز ہیں۔ نیت اچھی تھی، اس نیت کے ساتھ شروع کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھا کہ بہت خشک مضمون ہوتا ہے، لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں اس میں جوان طبقہ نہیں آتا، تو کچھ انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ایسا کریں کچھ اس میں اٹریکٹیو چیزیں ڈالی جائیں، کچھ دلچسپیاں ڈالی جائیں۔ تو پھر جو ان کی زبور تھی جس کو ایک کوائر میں پڑھتے ہیں، اس زبور کو نظم کی شکل میں پڑھا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس میں میوزک بھی شامل کر دی گئی۔ پھر یہ سوچا کہ ابھی اور کچھ خشکی باقی رہ گئی ہے، لوگ ابھی بھی انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، تو اب دھیرے دھیرے ناچ گانا بھی شامل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ جو کام شروع کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی زندگی کو پیش کرنے کے لیے، اب حال یہ ہو گیا کہ وہ چرچ سے نکل کر پب اور ڈانس کلب میں آ گیا۔ وہ کرسمس اب چرچ سے نکل چکی، اب پب اور ڈانس کلب کے اندر آ چکی۔ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال بحیثیت نبی رہے، آپ نے کبھی کوئی سیلیبریشن نہیں کیا۔ صحابہ کرام جو آپ کے اشاروں پر جان قربان کر دینے والے تھے، جہاں آپ کا اشارہ ہوتا اپنا خون بہا دیتے تھے، ان صحابہ کرام نے باوجود یہ کہ آپ کی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتھ ڈے نہیں منایا۔ تابعین کی تاریخ میں بھی نہیں ملتا۔ سن ہجری 600 کے اندر 600 ایئرز کے بعد ایک بادشاہ ہے ابو سعید ابو مظفر، اس نے سب سے پہلے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس کی بھی وہی نیت تھی جیسے عیسائیوں کے یہاں تھا کہ بھئی اس تاریخ کو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کیا جائے، کچھ آپ کے احوال سنائے جائیں، اور ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہمارے ہاں بھی آپ نے سنا ہوگا، پہلے جب یہ مہینہ آتا تھا تو 12 بیانات ہوتے تھے، علماء کرام آتے تھے، جہاں علماء نہیں ملتے تھے وہاں کتابیں پڑھ لی جاتی تھی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ انہوں نے بھی سوچا کہ کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، تو آہستہ سے پہلے نعتیں آئیں، پھر ان نعتوں کے ساتھ میوزک شامل کر دیا گیا۔ جس میوزک کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے فرمایا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میوزک ختم ہو جائے، اور اس میوزک کو نعتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ ایسے لہجوں کے اندر نعتیں پڑھی جا رہی ہے جو سانگز اور گانے کے لہجے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو بیوقوفانہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، گانے والوں نے کاپی کر لی۔ بھئی گانا تو 25 سال پہلے کا ہے، تم نے تو یہ البم لاسٹ ایئر ہوئی ہے لانچ۔ تو گانوں کی طرز پر نعتیں اور اس کے اندر میوزک شامل کر دیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور پھر بعض علاقوں میں تو جو جلوس نکلتے ہیں اس میں شبیہ بنائی جاتی ہے، روضہ رسول کا گویا مجسمہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں۔ جس طرح تعزیے کے یہ لوگ احترام کیا کرتے تھے، اس طرح اس کے احترام کیا جا رہا ہے۔ غرض ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تھیں، اس کو اسلام اور محبت رسول کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو اس طرح نہ کرے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ جب نہیں کیا تو آپ کو بھی ان کی فہرست میں ڈال رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے اندر آ جائے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سنتیں پیدا کریں۔ جو سنتیں ہم جانتے ہیں، بہت سو کو یاد بھی ہیں، لیکن وہ سنت پر عمل نہیں کرتے، اس سنت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو محبت نبی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نہ ان کی زندگی میں گھر میں دین ہے، نہ بزنس میں دین ہے، نہ چہرے پر داڑھی کی شکل میں دین ہے، نہ لباس میں کسی طرح کہیں دینداری نظر نہیں آتی، دعویٰ ہے۔ شاعر کہتا ہے دعوی الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے تو ذرا رنج اٹھانے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق گزرے۔ وہ حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی، آپ کا یہ اعلان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔
ایک بزنس کرنے والا کامیاب بزنس مین اس وقت بنے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بزنس کریں. ایک جاب پر جانے والا کامیاب اس وقت ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کام کریں. گھر میں رہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رہیں. بچوں کے ساتھ ہو، بڑوں کے ساتھ ہو، سب کے ساتھ ہمارا رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. حق تعالی شان ہو ہم سب کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے، اور جو رسم و رواج ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.